کے بعد اس آگ میں جانے کے بعد نمرود سمجھا کہ ان کی ہڈیاں بھی جل گئی ہوں گی معاذ اللہ. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ابراہیم وہاں سے ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. دیکھیے یہ سب میں ہوائی باتیں نہیں، سب تاریخ اور اس کتاب موجود ہیں. نمرود کی زبان پر آیا کہ اللہ ہو تو ایسا کہ جیسا ابراہیم، اپنے معبود پر آپ حضرات بھروسہ رکھیں. طالبان ایک ٹیمپریری فیز ہے، ان کا اتنا برا انجام ہوگا. یہ ایک مثال میں کھول دے رہا ہوں. اسامہ بن لادین، اسامہ بن لادین، لادین نودین، ان کی لاش کہاں ہے؟ جہنم میں تو ہے وایا سی میں، سی میں سے. دوسری سپر پاور اور کتنی فرعون. دیکھیے فرعون بھی اپنے کو خدا کہتا ہے. میں وہاں بتانا بھول گیا، یہاں بتا رہا ہوں. نمرود کے لیے مجھے یاد ہے. فرعون جب تک اپنے کو خدا کہلواتا رہا، اللہ نے کوئی ایکشن نہیں کیا. ایکشن لینا اس بات کی دلیل ہوتا کہ یہ بھی کچھ ہیں، یہ بھی کچھ ہیں، بک رہے ہیں. ایکشن لو کیا، لیکن جب یذبح ابناءہ یستحیی نساءہ، جب اس نے خون کی ہولی کھیلنا شروع کر، بے خطا لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، بچوں کو ماؤں کی گود میں ذبح کرنا شروع کر دیا، تو جو اللہ کے عمل سے ظاہر ہو رہا وہ یہ کہ مجھے کہتے رہو خدا بنے رہو، نو پرابلم، خدا ہندوستان میں کروڑوں خدا ہے، میرے کو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن تم میرے مقابلے میں خدا بن جاؤ، میں کوئی ایکشن نہیں لوں گا، لیکن اگر خلق خدا پر ظلم ہو، یہی بتا رہا ہوں میں آپ سب کو کہ ظلم کو اللہ برداشت نہیں کر سکتا. آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ وہ میں نہیں برداشت کر سکتا. موسیٰ کو بھیجا کہ جاؤ موسیٰ، آپ ایکشن لینے کا وقت آیا. موسیٰ تشریف لائے، یہاں بھی وہ پھٹا ہوا لباس پہنے ہوئے، پھٹی ہوئی جوتیاں پہنے ہوئے، ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے. سارا واقعہ معلوم ہے، میں اس کو پھیلاؤں گا تو بات بہت پھیل جائے گی. اور فرعون نے کہا کہ موسیٰ آج تم ہمارے مقابلے پر آ رہے ہو، کس نے پال پوس کر تم کو بڑا کیا ہے؟ ہمارے گھر میں تو پال پوس کی تم کو پرورش ہوئی ہے. جناب موسیٰ نے کہا تلک تمنا علی ان عبدت بنی اسرائیل، یہ احسان مجھ پر جتا رہا ہے، تو نے میرے پوری قوم کو، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے. میں ان کو آزادی دلانے کے لیے آیا ہوں. اس کا مطلب ہے غلامی سے آزادی دلانا اسلام کا مقدس مشن ہے. یہ قرآن مجید میں کوئی حدیث تھوڑی. خیر وہ سارے واقعات آپ کو معلوم ہیں. مختصر یہ کہ جب کافی زمانہ گزر گیا تو اللہ نے کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کے روانہ ہو جاؤ. یہاں پر تھوڑی سی آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے، اور ہم کو کلیریفائی تو کرنا ہی ہوگا. ایک غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دریائے نیل جو تھا اس سے ایسا نہیں ہے. یہ ریڈ سی کی ایک کریک آئی تھی، ریڈ سی کی ایک کریک تھی، اس نے آ کے راستہ روکا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا ثبوت ہے میرے پاس. میں ثبوت پیش کرتا ہوں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. اور کیا کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ریڈ سی کی کریک تھی، نیل نہیں تھا. نیل تو فردر پیچھے تھا، ساؤتھ میں تھا. کراچی تک جانے کے لیے وہ جو کریک تھی اس کی ریڈ سی کی وہ سامنے آئی تھی. جغرافیکلی بھی یہی بات تھی. خیر وہاں جب بنی اسرائیل پہنچ گئے تو اب کیسے پار کریں اس کو؟ اور وہاں متحیر کھڑے ہوئے تھے کہ فرعون اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا. بنی اسرائیل گھبرائے. یہ سب قرآن میں ہے. اور بنی اسرائیل نے گھبرا کر کہا کہ موسیٰ یہی آپ نے نجات کا وعدہ کیا تھا، یہی نجات ہے، آگے سمندر پیچھے لشکر جائیں کدھر؟ قوم کانپنے لگی. امت کا ایمان متزلزل ہو گیا، مگر نبی کی پیشانی پر شکن نہیں. جناب موسیٰ نے فرمایا، سب قرآن میں جناب موسیٰ نے فرمایا کہ تم اگر میرے سہارے آئے ہو تو میں اس کے سہارے، اس کا سہارا پکڑے رہیے، وہ مجھے شکست نہیں ہونے دے. بس جب امتحان ہو گیا تو ارشاد ہے کہ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ فضرب بعصاک البحر،
یہ ڈنڈا تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ ڈنڈا کہا کہ ڈنڈا تھا، سونے کا تھا، چاندی کا تھا، کوئی خاص آبنوسی لکڑی کے معمولی لکڑی تھی، سب جناب موسیٰ اپنی بھیڑوں کو پالا کرتے تو جو قرآن نے بتایا کہ اسی سے پتے توڑ توڑ کے رہے تو معمولی ڈنڈا تھا۔ مگر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ معمولی ڈنڈا بھی اگر کسی معصوم کے ہاتھ میں آ جاتا تو وہ ڈنڈا نہیں رہتا، اس میں اعجاز کی شان نمایاں ہوتا۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ جو تریک ہے اس کے اوپر مارو۔ جناب موسیٰ نے یہ نہیں کہا کیوں مارو، پانی کو مارنے سے کیا فائدہ ہوگا، اطاعت کی منزل ہے، مارا فن فلق فکان کل فرق کالطود العظیم، سمندر پھٹ گیا، زمین صاف دکھائی دی۔ جناب موسیٰ نے کہا لو جاؤ، نکل کے چلے جاؤ۔ بنی اسرائیل نکل کے چلے گئے، موجیں اسی طرح سمٹی بھی کھڑی رہیں۔ پڑھ یہ سمجھ کیوں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، بیت میرا موضوع یہی ہے، اگر لوگوں نے پسند کیا پڑھوں ورنہ بدل دوں۔ وہاں میرا موضوع یہ ہے کہ اسلام از بیسڈ آن ریزننگ اینڈ انٹلیکٹ۔ کوئی بات جو خلاف عقل ہو وہ اسلام میں نہیں ہے۔ دیکھتا ہوں کاتی چل سکتا جہاں اس کو۔ تو اب یہاں آپ دیکھیے کہ دھوکہ بہت دیا جاتا ہے، مذہب حق ہے مگر مذہب کے نام پر دھوکے اتنے دیے جاتے کہ کچھ مسائل کل میں نماز دی تھی، کتنے بڑے بڑے دھوکے دیے گئے مذہب کے نام پر۔ ہوشیار رہیے بھائی، کیوں ہوشیار رہیے؟ میرے ہاتھ میں اگر ایک ڈھیلا ہے تو مجھے کیا ڈر ہے، کوئی ڈر نہیں۔ ہیرا ہے تو ڈر ہے کون پتہ نہیں اس کو چک لے جائے۔ آپ پاس ایک نایاب ہیرا ہے مذہب کی شکل، اس کے لیے ڈاکو موجود ہیں، چور موجود ہیں، دھوکہ دینے والے موجود ہیں، دھوکوں سے بچتے رہے۔ دھوکوں سے بہت دھوکہ دیا جاتا ہے مذہب کے نام پر۔ خیر اب اس کی باتیں آگے شروع ہیں۔ اب وہ بنی اسرائیل تو نکل گئے، اتنے میں فرعون تشریف لائے، وہی جو اپنے کو خدا کہہ رہے تھے، انہوں نے آ کے اپنے لشکر کے شکوا کیا۔ لشکر نے کہا لو اب ہم کیسے جائیں، یہ تو نکل گئے، ہم تو پھنسے۔ بے وقوف بنانا کا بدھوں، بے وقوفوں، اسٹوپڈ، تم سمجھتے ہو موسیٰ کا معجزہ تھا، موسیٰ کا معجزہ نہیں تھا، یہ تمہارے خدا کی شان تھی کہ تمہارا خدا جب اس پانی سے قریب ہوا تو دہشت سے اس کا سینہ پھٹ گیا۔ دیکھا آپ نے، ہے نا دھوکہ؟ دہشت سے ڈر کے مارے اس کا سینہ پھٹ گیا، چلو اسی ساتھ سے نکل سکتے۔ موجیں انتظار کر رہی، بے جان چیزیں بھی جب اللہ سے ہدایت پانے لگتی ہیں تو بہت سمجھدار ہو جاتی ہیں، بہت بامعرفت ہو جاتی ہیں۔ موسیٰ اور موسیٰ کے لشکریوں کو خاموشی سے نکل جانے دیا۔ یہ سب قرآن میں فرعون اور فرعون کا لشکر جب پوری طرح سے بیڈ میں آ گیا، بیڈ آف دا سی میں، تو ان بچھڑی ہوئی موجوں نے کچھ نہیں کیا، گلے مل گئے، گلے مل گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر بھی ڈوبا اور فرعون۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جو خلق خدا پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے اس کو قبر بھی نہیں ملتی ہے، سمندر میں ڈوبنا پڑتا ہے، چاہے اس زمانے کا فرعون ہو چاہے آج کا اسامہ ہو۔ ایک مرتبہ صلوات دے دیں۔ اس لیے میں پھر آپ لوگوں کو اتنا دلانا چاہتا ہوں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، اپنے مالک پر بھروسہ رکھیے۔ آپ دیکھیے گا کیا برا، اب میں کہا تھا مثال دو وقت ختم ہو گیا، ایک مثال تھوڑی ہے۔ صدام، اس حرامزادے نے ایک رات میں 60,000 شیعوں کو مارا، in a single night 60,000 شیعہ were killed۔ حسن منحوس، مبارک مت نہیں ہے اس کا انجام آپ کی نظروں کے سامنے۔ زید بن علی، اس کی ارے ایک لائن لگی ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک کہ اللہ ظالم کو کبھی برداشت نہیں کرتا، بہت برا انجام اس کا ہوگا۔ طالبان کا بھی اتنا برا انجام ہوگا کہ ان کی میتوں پر کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ وہ خارجائی سے جو مولا علی کے مقابلے میں آئے تھے، یہ وہی ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء کے مقابلے میں آئے۔ اب وہ موضوع ہے کیا، میں آپ وائنڈ اپ کر دوں، اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کبھی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس سے سوسائٹی میں ہو سکے۔ ظلم کرنا، ذلت کو دعوت دینا۔ جو منافق ہوں گے وہ ہمیشہ اسلام کے نام کے اوپر خلق خدا پر اتنا ظلم کریں گے،
جس کی بنا پر وہ سوسائٹی میں عزت کے مستحق نہیں رہ جائے۔ ابھی آپ سوز سماعت فرما رہے تھے، جو نظم تھا وہ روایتوں میں بتایا، غلط تھوڑی ایسا شاعر جو ہے کہ بنیاد طریقے سے تھوڑی کہہ دیا کرتے، واقعہ یہ ہوا تھا۔ دیکھیے علی کی بیٹی فاطمہ کی جائی، رسول کی نواسی، برہنہ سر، دربار یزید میں لائی جا رہی ہے۔ جو کہا گیا وہی میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اسی کو پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ بات نہیں سنیں۔ زینب نے کربلا آنے سے انکار نہیں کیا۔ حسین مدنی سے لے تھے، زینب تڑپ کے ساتھ ہوئی میں بھی جاؤں گی۔ بازار کوفہ میں شہزادی سربراہ پھیلائی گئی، زینب نے انکار نہیں کیا۔ ایک خبیث ابن زیاد کے دربار میں لائی گئی شہزادی نے انکار نہیں کیا۔ لیکن دربار یزید کا منظر ایسا تھا، 3 دن تک سجاوٹ ہوتی رہی تھی دربار۔ اب ان کے شاہی پیمانے پر جو سجاوٹ 3 دن تک ہوتی رہی جو اس کا رنگ تھا۔ اور بی بی نے دروازے سے جب دربار کا منظر و سجاوٹ و آرائش و ہجوم دیکھا، پہلی مرتبہ کہا کہ میں اس دربار میں ختم ہوں۔ اور شمر نے کہا کہ نہیں کہ میں چل رہا ہوں، مجھے بات کے پائے تکلیف تک پہنچانے والا نہیں ختم کر رہا۔ زینب نے کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ ہمارے لبوں میں کتنی طاقت ہے۔ یہ کہنے کے بعد بیویوں کو بلایا، چاہتی تھی کہ بس دعا کریں کہ مرتبہ بھائی کے بیٹے میں سر پر نظر پڑ گئی۔ دیکھا آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کہا بھیا بھائی شاہد، کہا کہ بہن اسی شان سے دربار میں چلی۔ میں اس میں یہ ختم کر دیا تھا لیکن بات کو پائے تکمیل نہیں پہنچا۔ اب ایک بی بی برہنہ سر، ہاتھ پسے گردن سے، یہ ارشاد امام زین العابدین کا ہے بھائیوں، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں، اس میں کہیں سے مبالغہ نہیں ہے۔ امام نے ایک عجب جملہ کہا ہے، کہا کہ ہم لوگ جو تھے، یعنی زینب، یعنی ام کلثوم، یعنی مولا زین العابدین، یعنی جو بڑے لوگ تھے، وہ سب کمریں جھکائے چل رہے تھے۔ وجہ بتائی امام نے، کہ اس کی وجہ یہ کہ ہماری گردنیں بندھی ہوئی تھیں اور ساتھ میں معصوم بچوں کی گردنیں بندھی ہوئی، تو ہم جب کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تھے تو ان کا دم گھٹنے لگتا۔ اور کی جا رہے محمد کا کیا مصیبت ہے، اس شان سے دربار یزید میں آ رہے ہیں۔ اب میں بیوی کے تو یا اہل بیت رسول کے اجلس، لیکن آپ سمجھیں کہ انداز کیا تھا؟ ظاہری اعتبار سے ذلت و رسوائی کی جو آخری حد ہو سکتی تھی وہ بیویوں کے سامنے تھی۔ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو آپ نے مرثیہ میں سنا ہے۔ جب ہند کو خبر ہوئی کہ رسول اللہ کی نواسیاں آئی ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں آئی ہیں، تو وہ سربراہنا بھرے ہوئے دربار میں آ گئی، اور آنے کے بعد اس نے کہا خدا کی لعنت ہو یزید تجھ پر۔ جب یزید نے کہا تو نے میری توہین کر دی، تو نے مجھے رسوا کر دیا، بھرے دربار میں سربراہ نکل آئی، تو اس نے کہا کہ تجھے میرے پردے کا اتنا خیال ہے مگر رسول اللہ کی نواسیوں کا خیال ہے، تو کتنا ذلیل ہے۔ اب کون ذلیل ہوا؟ جب بھرے ہوئے دربار میں ملکہ کہہ رہی ہے، بیوی کہہ رہی کہ تو ذلیل ہے، تو رسوا ہے کہ تو میرے پردے کا خیال کر رہا ہے، رسول اللہ کی نواسیوں کے پردے کا خیال ہے۔ بس عزیزوں، کتنی مرتبہ یہ ذلیل ہوا، جملہ سنیے آپ نے۔ اس کے بعد اس خبیث نے، اب بی بی زینب کا عالم دیکھیے، بی بی زینب آفٹر شی از اے لیڈی، سامنے حسین کا سر رکھا ہوا ہے کٹا ہوا، یزید کے ملوم کے پیروں کے پاس 72 کٹے ہوئے سر سجاوٹ کے طور پر لگے ہیں۔ کتنا خطرناک ماحول ہے۔ اور اس میں یزید پھر زینب سے خطاب کرے کہتا ہے، ارے توکل اللہ پر، یہ ایمان بی بی زینب۔ کہتا ہے کہ زینب دیکھا تم نے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اب اس پر تبصرہ کرنے کا وقت نہیں بنانا اس کرتا ہے، یہ ایک عقیدہ ہے جو پڑھائی ہے۔ دیکھا تم نے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بی بی زینب نے جواب دیا، کون جواب دے گا اس منزل کے اوپر؟ وہ جو بی بی زینب نے جواب دیا، فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو اپنے پروردگار سے اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی اچھا سلوک دیکھا۔ یزید آج تو اپنے دربار پر اکڑ رہا ہے، اپنی آرمی اور فوج پر اکڑ رہا ہے، یہ فوج تباہ ہو جائے گی،
یہ آرمی ختم ہو جائے گی، یہ تختہ الٹ جائے گا، اور تیرے گلے میں جو لعنت کا طوق پڑے گا اسے کوئی قیامت تک نکال نہیں سکتا، چاہے وہ ذاکر نائک ہو یا کوئی ہو۔ یزید کے گلے سے تاب کا بی بی زینب پیشن ہوئی، اس کو بولا تو کوئی بھی یزید کے گلے سے لعنت کا طوق نہیں نکال سکتا۔ بس اس کے بعد یزید کچھ نہیں کر سکتا، تو وہی مسئلہ ہے، کہا کہ زینب کو قتل کر دو۔ دربار والے کھڑے ہوئے، کہا کیوں اپنی توہین کرانے کی آخری حدوں پر جا رہا ہے، ایک عورت پر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ جب ادھر سے کچھ بس نہ چلا تو اب اس نے امام عبد الدین کی شان میں گستاخی شروع کی۔ امام نے بھی ویسے ہی جواب دیا، ایک زنا زیادہ ملعون اور ایک معصوم۔ امام اس سے کہتا ہے کہ تمہاری یہ مجال کہ میری بات کا جواب دیتے ہو، اور اس کے بعد حکم دیا کہ سید سجاد کی گردن اڑا دی جائے۔ میں امام کی عظمت کا قائل ہوں، ان کی عصمت کا قائل ہوں، ان کی امامت کا قائل ہوں، ان کی طہارت کا قائل ہوں، مگر امامت پر کسی کا احسان ہے تو زینب کوئی نہیں بچا سکتا تھا سید سجاد کو، مگر اتنا غصے میں آ گیا تھا۔ مگر بیوی نے جب یہ دیکھا ایک مرتبہ اٹھی، اٹھ کر آنے کے بعد سید سجاد کو گلے سے لگایا، گلے سے لگانے کے بعد اپنی گردن سید سجاد کی گردن پر رکھ دی اور کہا میں تلوار تو قاتل کی نہیں روک سکتی، مگر میں بھی علی کی بیٹی ہوں، میری گردن کو میرے بھتیجے کی گردن سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، دونوں گردن ایک ساتھ کٹیں گے۔ داروغر غلاموں کنیزوں کا احسان تو اس کو ہم یاد رکھتے ہیں۔ اور ابھی دربار والے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ فضہ اٹھی حبشی کنیز، اس نے آ کر زینب کو لپٹا کر اپنی گردن زینب کے گلے پر رکھ دی اور کہا کہ جب تک میری گردن نہ کٹ جائے میری گردن تک تلوار نہیں پہنچے گی۔ دربار میں ایک عجب منظر ہو گیا، یزید ڈر گیا، شیخ سے کہا پہلے تاجانے مار مار کر اس حبشی کنیز کو زینب سے جدا کر دو۔ جیسے ہی فضا میں تاجانہ لہرایا ویسے ہی فضا نے ان حبشی غلاموں کو دیکھا، یزید کے پاس کچھ بنانا تمہارے لیے کھڑے تھے، کہا تمہاری غیرت مر گئی، میں تمہارے ٹرائب کی ہوں، میں تمہارے قبیلے کی ہوں، میں تمہارے نسل کی ہوں، مجھے تاجانہ لگایا جا کر تم دیکھو گے عزتداروں۔ ان کی غیرت کا عالم یہ ہوا کہ تلواریں کھینچ کے یزید کے سامنے آئے گا، اس کنیز کو اگر ہاتھ لگا دربار میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ مجلس ختم ہو گئی، اپنے لیے دعا کیجیے، مجھ گناہگار کے لیے دعا کیجیے۔ جب زینب نے منظر دیکھا ہے غیرتدار بھیا دربار میں آ کر یہ منظر دیکھو، ایک کنیز کے بچانے والے نکل آئے، علی کی بیٹی رسول اللہ کی نواسی، تمہاری بہن کربلا سے لے کر کوفے تک، کوفے سے شام تک چار جانے کھاتی شام کا بازار عابد بیمار، 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 شام کا بازار عابد بیمار۔ بھولے گا نہ وہ منظر ایسے
مجمع کفار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی 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 آدھا کی سفرائی اور عالم درمائی وہ بے کس لاچار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار دربار میں سرخوریاں آتے حرم گریاں 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 اٹھنے لگا ایک طوفان میں سرکس آئے سامان جنبش میں دربار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار بھائی تو گھبرا کر بدین کہا روکا گھبرا کر بچی نے کہا رو کر بھائی تو گھبرا کر بدین کہا روکا گھبرا کر بچی نے کہا رو کر اس دشت میں جو سر وہ کوئے سر سروار کیسے کرو دیدار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار کچھ شمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو 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 سرکار کا دلوا دو یا اس کو یہ سمجھا دو مارے نہ ستم کا عابد بیمار شام کا بازار 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 عابد بیمار شام کا
सफर हजरत का रोजा आ गया, बीबी मदीना आ गया, बीबी मदीना आ गया, बीबी मदीना आ गया, बीबी मदीना आ गया। बीमार लागे न तमाम, बीमार लागे ना तमाम, सज्जाद करते हैं बयान, बीमार लागे ना तमाम, नबी का कारवां, बीमार लागे ना तमाम, कस्ते में भेजा जाएगा, बीबी मदीना आ गया, बीबी मदीना आ गया, बीबी मदीना आ गया, बीबी मदीना आ गया। अहले मदीना आएंगे, पहले मदीना आएंगे, बाद हमको पाएंगे, पहले मदीना आएंगे, बेताब सब हो जाएंगे, पहले मदीना आएंगे, हो जाएगा महशर बपा, बीबी मदीना आ गया, बीबी मदीना आ गया, बीबी मदीना आ गया, बीबी मदीना आ गया। सरवर ना आएंगे नजर, 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 जरा का होगा हाल क्या, बीबी मदीना आ गया, बीबी मदीना आ गया, बीबी मदीना आ गया, बीबी मदीना आ गया। ने कहा ये रो रो कर ज़ैनब ने कहा ये रो रो कर मैं कैदी हूँ, ज़ैनब ने कहा ये रो रो कर मैं कैदी हूँ, ज़ैनब ने कहा ये रो रो कर देखो आकर मैं कैदी हूँ, ज़ैनब ने कहा ये रो रो कर मैं दरबार में बेपर्दा हूँ खड़ी, दरबार में बेपर्दा हूँ खड़ी, बाजू में रस्म है मेरे बंधी, नए रंग ज़माना देखे कोई, ज़ालिम है ताते मोहम्मद
آمد پر میں قیدی ہوں زینب نے کہا یہ رو رو کر نانا کا اٹھا جب سے سایہ نانا کا اٹھا جب سے سایہ ایک پل بھی نہ چین ہم نے پایا ہوتے ہوتے یہ دن آیا شابیر کا سر ہے نیزے پر میں قیدی ہوں زینب نے کہا یہ رو رو کر برباد ہوا زہرا کا چمن برباد ہوا زہرا کا چمن بھائی ہے میرا بے گورو کفن میں دکھیاری لاچار بہے رو بھی نہیں سکتی میت پر میں قیدی ہوں زینب نے کہا یہ رو رو کر عباس علی خیموں میں سب آگ لگی بے پردہ ہوئی اولاد نبی کیا ہوگا ستم اس سے بڑھ کر میں قیدی ہوں زینب نے کہا یہ رو رو کر وہ دیکھو سکینہ پھر روئی وہ دیکھو سکینہ پھر روئی پھر مار رہا ہے کوئی شبیر بازو میں رسل ہے میرے بدھی میں روکوں تو روکوں کیوں کر میں قیدی ہوں زینب نے کہا یہ رو رو کر آدان ہے باندھا رخت سفر آدان ہے باندھا رخت سفر کیا جانیے اب جانا ہو کدھر رخصت کے لیے آتی تو مگر نہیں سکتی میت پر قیدی ہوں زینب نے کہا یہ رو رو کر قیدی ہوں کیا جانیے آنا ہو کہ نہ ہو کیا جانیے آنا ہو کہ نہ ہو
مر جائے نہ وہ دکھی یارو رو میں بہلانے کو ہوں تو مگر میں ہوں زینب نے کہا یہ رو کر کہن خدا حافظ آئی میں کہن خدا حافظ آئی مجبور ہے بھیا ماں جائی کیسے دوں کفن تم کو بھائی چادر بھی نہیں میرے سر پر میں ہوں زینب نے کہا